السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دے چکے تو آپ باقی جو قریش والے تھے ان کو دعوت حق دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھے اور بآواز بلند آپ نے پکارا، یا معشر قریش، یا معشر قریش۔ لوگوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو سب آپ کی طرف دوڑ پڑے اور کہنے لگے، مالک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے اور ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تمام شاخوں کو ان کے نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا، میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اے قوم قریش، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ یاد رکھو، جب تک تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے، میں تمہارے لیے نہ دنیا کے کسی فائدے کا مالک ہوں، نہ آخرت میں تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ ابو لہب بدبخت یہاں بھی پہنچا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، بلکہ بکواس کرنے لگا کہ تبا لکا الہذا دعوتنا، نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، کیا یہی کچھ سنانے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے جواب میں خاموش ہی رہے، مگر اللہ رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی یہ توہین گوارا نہ ہوئی۔ اس نے ابو لہب کے الفاظ مزید اضافے کے ساتھ اسی پر لوٹا دیے، چنانچہ فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ بروز قیامت اس کا مال و منال اس کے کسی کام نہ آ سکے گا اور وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جانے کیوں ابو لہب کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی؟ اس کی بیوی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ خاردار شاخیں لاتی اور آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرتی رہتی۔ ایک دفعہ اسی طرح لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی کہ اچانک رسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا اور وہ دم گھٹ کر مر گئی۔ ابو لہب کا تو گویا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ ہر وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے اور آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی جد و جہد میں مصروف رہتا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ظلم مجاز کے بازار میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ اور پیچھے سے ایک شخص آپ پر مٹی ڈال رہا تھا اور وہ چلا کر کہہ رہا تھا، لوگو یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جانا، نعوذ باللہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں، میں نے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد کا چچا ابو لہب ہے۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ میں کل محمد کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑا سا پتھر لے کر حرم میں آ کر بیٹھ گیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ آپ حسب معمول تشریف لائے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ سجدہ ریز ہوئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو اچانک بھاگ اٹھا، اس کا رنگ فق ہو گیا اور شدت خوف سے ہاتھ پتھر پر جم کر رہ گیا۔ اس وقت حرم میں کافی لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے اور سب کی نظریں ابو جہل پر لگی تھیں۔ اس کو یوں خوف زدہ ہو کر بھاگتے دیکھا تو سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے، مالک یا ابو الحکم۔ یہ ابو الحکم جو ہے ابو جہل کی کنیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے کانپتے ہوئے بتایا کہ جب میں محمد کے قریب پہنچا تو میں نے ایک ہیبت ناک اونٹ کا منہ کھولے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اتنے موٹے سر، لمبی گردن اور بڑے بڑے دانتوں والا اونٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح
ایک بار ابو جہل نے ایک عراشی قبیلہ عراش سے تعلق رکھنے والا جو ہے ایک عراشی شخص، اس سے اونٹ خریدے اور پیسے دینے سے مکر گیا۔ عراشی بیچارہ مسجد حرام میں آیا، اس وقت مسجد میں متعدد رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر فریادی ہوا کہ ابو الحکم نے مجھ غریب مسافر کا حق مار لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی شخص میرا حق دلا سکتا ہے؟ ان کو دل لگی سوجھی، انہوں نے کہا کچھ شرارت کرتے ہیں۔ کہنے لگے وہ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جو مسجد کے ایک کونے میں وہ بندہ بیٹھا ہے اس سے جا کر بات کرو، وہ ضرور تمہارا حق دلا دے گا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ اسی وقت اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ اب قریش تو جانتے تھے کہ ابو جہل کو آپ سے شدید دشمنی ہے، انہوں نے سوچا کہ اب اچھا تماشا ہوگا، چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم تماشا دیکھ کر آؤ اور ہمیں بھی تفصیلات بتاؤ۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ ان کی توقعات کے الٹ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل نے پوچھا من ھذا، کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پروقار انداز میں جواب دیا میں محمد ہوں، باہر نکلو۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس آواز میں کیا تاثیر تھی۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پر نام کی بھی سرخی نہ تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو حکم دیا اس شخص کا حق ادا کرو، تو وہ کہنے لگا میں ابھی کرتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریے۔ ابو جہل یہ کہہ کر اندر چلا گیا اور اس شخص کا جو حق بنتا تھا لا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس کا تو کام بن گیا، اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ قریش والے جو ہیں وہ دراصل انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے صحیح رہنمائی کی ہے میری۔ چنانچہ ادھر سے واپسی پر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ مجھے پورا حق مل گیا ہے اور جس شخص نے مجھے یہ حق دلوایا ہے اس کو اللہ جزائے خیر دے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا مگر یہ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص بھی واپس آ گیا جس کو انہوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی تماشا نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر ابو الحکم نے بلا چون و چرا عراشی کا مال دے دیا تھا۔ یہ بات ان سب کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ابو جہل یوں آسانی سے مال دے دے اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر۔ اسی دوران وہاں ابو جہل بھی آ گیا، اس کو دیکھتے ہی سب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ویلک مالک، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا حرکت کی تم نے، تم سے تو ایسی بزدلی کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ ابو جہل نے جواب دیا تم برباد ہو جاؤ، میں کیا کر سکتا تھا، میں تو اس کی آواز سنتے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ پھر جب باہر نکلا تو اس کے پاس اسی طرح کا خوفناک اونٹ جبڑے کھولے کھڑا تھا۔ پھر میں اس کا مطالبہ پورا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ ابو جہل یہ بدبخت کی اس کی ضد اور ہٹ دھرمی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا، ورنہ اس نے ایسے کئی معجزے دیکھے تھے۔ ایک دفعہ اس نے قسم کھائی کہ محمد جب سر بسجود ہوں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، لیکن پاؤں رکھنا تو دور، وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی بھی جرت نہ کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق حائل ہے اور زمین سے آسمان تک دہشت ناک شکلیں اور پر نظر آ رہے ہیں۔ بعد میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس وقت وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو ملائکہ اس کا ایک ایک عضو الگ کر ڈالتے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور وہاں ابو جہل جیسا بدبخت ہے کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، کائنات کے سب سے حسین چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کے معجزات کو بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار پر ایمان لانے کی اسے توفیق نہیں ملتی۔ مجھے آپ کو رب نے بن مانگے سرکار کا امتی بنا دیا۔ ہمیں تو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی
رب العالمین کے اس انعام پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس انعام کی قدردانی کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم۔